बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम है, एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इंसान बनाया और हम सबको मुसलमान बनाया और हमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इस पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो इंसान में अच्छाई भी थी और बुराई भी थी, नेकी भी थी, बदी भी थी। इंसान चाहे तो अच्छाई भी कर सकता है, चाहे तो बुराई भी कर सकता है, चाहे तो नेकी भी कर सकता है, चाहे तो बदी भी कर सकता है। इंसान को इख्तियार दिया। लेकिन अगर कोई शख्स बुराई करने की ताकत रखते हुए बुराई को छोड़कर नेकी करता है तो इसको तकवा कहते हैं। और तकवा का सबसे बड़ा जरिया होता है रोजा। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। रमजान हम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ा फजीलत वाला महीना होता है, जो कि मुसलमानों के बीच में बहुत अहमियत रखता है। रमजान में तमाम मुसलमानों पर रोजे फर्ज किए गए हैं। हम सभी मुसलमान रोजे रखते हैं और रोजा रखने से हमारी ईमान की ताकत जो है बढ़ जाती है, हम में तकवा पैदा होता है, हमारी नफसानी ख्वाहिशात कंट्रोल हो जाती हैं, बुराई को रोकने की ताकत हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो है आ जाती है, हमारी नफसानी ख्वाहिशात पर हमारा काबू हो जाता है। रमजान एक ऐसा मुबारक महीना है कि जो शख्स पूरा साल बुराइयों में मुब्तला रहता है, गुमराही में मुब्तला रहता है, दीन से दूर रहता है, कभी मस्जिद की तरफ पलट कर भी नहीं देखता, वो शख्स भी रमजान के इस मुबारक महीने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही लेकिन अल्लाह की इबादत जरूर करता है। कम से कम रोजे तो जरूर रखता है, कुरान पाक की तिलावत ही कर लेता है, नमाजों का कुछ एहतमाम कर लेता है। ये एक ऐसा मुबारक महीना है कि वो शख्स जो पूरा साल जो है अपने दीन से दूर था, अल्लाह को भूल चुका था, वो भी इस मुबारक महीने में अपने खुदा को याद करता है। इस मुबारक महीने में शैतान को कैद कर लिया जाता है। इस मुबारक महीने में अगर आप कोई अमल करते हैं तो आपको फर्ज के बराबर उस अमल का सवाब दिया जाता है, और अगर आप कोई फर्ज करते हैं तो आपको उसका सवाब 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। जैसे कि अगर आप एक फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो आपको 70 फर्ज नमाजों के बराबर सवाब दिया जाता है। ये बहुत ही मुबारक महीना है, लेकिन बहुत बदकिस्मत लोग भी ऐसे होते हैं जो इस मुबारक महीने को पाकर भी अल्लाह की रहमत से जो है महरूम रह जाते हैं। यानी कि वो इस मुबारक महीने को पाने के बावजूद भी दीन से दूर रहते हैं। वो नमाज नहीं पढ़ते, ना ही कुरान की तिलावत करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हट्टे कट्टे होते हैं और ताकत रखने के बावजूद भी रोजा नहीं रहते हैं। मैंने खुद पिछले साल कुछ ऐसे नौजवानों को देखा। मैं विजयवाड़ा गया हुआ था, वहां मैंने अपनी आंखों से देखा कि हट्टे कट्टे नौजवान लोग, मोटे ताजे, पूरा दिन भर जो है फुटबॉल खेला करते थे, भागते रहते थे। पूरा का पूरा दिन जो है, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, कॉलेज के बच्चे थे, खूब खेला करते थे। लेकिन मैं उन्हें समझाता कि रोजा रहो तो कहते थे कि हमें यहाँ पर जो है राइट साइड में पेट में दर्द होता है, हमें फलाना साइड में दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं। लेकिन दिन दिन भर फुटबॉल खेलने में उन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। सोच कर देखें कि हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है कि साल भर तो हम दीन से दूर ही थे, नमाज नहीं पढ़ा करते थे, कुरान को कभी खोल कर नहीं देखा था। लेकिन रमजान जैसा मुबारक महीना आया, सिर्फ एक महीना तो रहता है, कुछ दिनों की बात होती है। इस मुबारक महीने को पाकर भी अगर कोई मुसलमान नेकियों से महरूम रहे, कुरान पाक की तिलावत ना करे, कुछ नमाजें ना पढ़े, एक दिन जो है भूखा नहीं ना रह सके, तो फिर ऐसा मुसलमान होने का क्या फायदा। अपने आप का नाम अब्दुल्ला या इब्राहिम या इस्माइल या फिर जो है मुसलमानों वाला नाम रखकर अली नाम रख लेना, मोहम्मद नाम रख लेना, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। हमारा अकीदा होना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ताकत रखने के बावजूद जो है रोजा नहीं रहते हैं, सिर्फ सिगरेट की वजह से जो है रोजा छोड़ देते हैं। कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा काम होते हैं, काम करने के लिए तो पूरा का पूरा साल पड़ा होता है, लेकिन जो है एक मुबारक महीना हमें सवाब कमाने के लिए दिया गया है। इस मुबारक महीने में जितना हो सकता है नेकियां समेट लें, सवाब कमा लें। लेकिन इसके बावजूद जो है मुसलमान आज अपने दीन से इतना दूर हो चुका है कि एक वक्त के लिए भूखा नहीं रह सकता है। पूरे दिन में आपको सिर्फ जो है कुछ घंटे आपको भूखा रहना है। इस थोड़े से अमल का सवाब अल्लाह ताला आपको इतना ज्यादा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा मेरे लिए है और इसका अज्र भी मैं ही दूंगा। यानी कि कयामत के दिन जब हम अल्लाह ताला के सामने होंगे तो अल्लाह ताला रोजेदार का अज्र खुद उसको देगा। तो सोच कर देखें कि रोजे की कितनी बड़ी फजीलत है। और रोजा रखने से हमारी नफसानी ख्वाहिशात कंट्रोल में आती हैं। नफसानी ख्वाहिशात से मुराद कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि एक नौजवान जिसका भी निकाह नहीं हुआ है, उसको जो है नफसानी ख्वाहिशात होती हैं, वो चीज भी कंट्रोल में आती है। इसी तरीके से सिगरेट पीना या फिर जो है नशा करना या कोई बुरी आदत भी अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो रोजे की हालत में जब आप धीरे धीरे रोजे रखेंगे तो आपकी वो ख्वाहिशात भी छूट जाएंगी। कुछ घंटों की बात होती है, सिर्फ दोपहर का खाना छोड़ना होता है। बल्कि जो है रमजान में जितना ज्यादा हम खाते हैं, नॉर्मल डेज में उतना तो हमें खाने को भी नहीं मिलता। इन दिनों में बहुत ज्यादा बरकतें होती हैं, खाने पीने के बहुत ज्यादा जो है आइटम्स हमको मिलते हैं, बहुत ज्यादा चीजें खाई जाती हैं, फ्रूट्स खाए जाते हैं। साल भर हम जो है अनहेल्थी फूड्स खाते हैं, जैसे कि पिज्जा बर्गर वगैरह खाते रहते हैं। लेकिन रमजान जैसे मुबारक महीने में हमें फ्रूट्स खाने को मिलता है, कुदरती चीजें खाने को मिलती हैं, जिससे हमें जो है ताकत मिलती है।
رمضان میں آپ محسوس کریے کہ جب آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد آپ اپنے جسم میں ایک طاقت محسوس کریں گے جو آپ سال بھر بھی جو ہے اپنے پیٹ کو بھر بھر کر بھی وہ طاقت نہیں کما سکے، وہ طاقت آپ کو رمضان میں بھوکا رہنے پر بھی مل جاتی ہے۔ سوچ کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹے سے عمل کا کتنا بڑا ثواب دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی کہ اگر آپ گمراہ ہو، نیکی سے دور ہو، دین اسلام سے کافی دور ہو چکے ہو، تو آپ کو سدھارنے کے لیے، آپ کے اندر جو ہے ایمان کی محبت پیدا کرنے کے لیے، آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے رمضان آیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب آپ روزہ رہتے ہو اور آپ کو اگر کوئی اچانک گناہ کرنے کا خیال آتا ہے تو آپ کو فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں روزہ ہوں، میں یہ کیسے گناہ کر سکتا ہوں، اور آپ خود پر کنٹرول کرتے ہو۔ آپ کو سگریٹ پینے کی طلب ہوتی ہے لیکن آپ روزہ ہو اسی لیے آپ سگریٹ نہیں پیتے ہو۔ اگر آپ کو کوئی اور نفسانی خواہشات ہو رہی ہیں، اگر آپ جھوٹ بولنے جا رہے ہو تو آپ کو فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں روزہ ہوں، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں۔ تو یہ جب آپ کریں گے تو آپ کی دھیرے دھیرے جو ہے آپ کی برائیاں آپ سے دور ہو جائیں گی، ایمان کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیے دوستوں، میں یہاں پر آپ کو ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں ایک انسان 60 سے 70 سال ہی زندہ رہتا ہے۔ 60-70 سال کے بیچ میں کم سے کم جو ہے جوان ہونے میں 20 سال گزر جاتے ہیں، یعنی کہ پڑھائی لکھائی کرنے میں 20 سے 25 سال گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کمائی پر اترتے ہو، کمائی پر اترنے کے بعد آپ کافی محنت کرتے ہو، بہت زیادہ کوششیں کرتے ہو، بہت زیادہ محنت کرتے ہو، 30-40 سال گزر جاتے ہیں، پھر آپ بوڑھے ہو جاتے ہو۔ اس کے بعد آپ جو ہے بستر پر آ جاتے ہو، دھیرے 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 موت کے قریب آ جاتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 60-70 سال کی بس یہی زندگی ہے۔ اب آپ اس کو اس طریقے سے سوچیں کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور آپ اس کا حساب لگائیے کہ رات میں آپ 8 گھنٹے سوتے ہو۔ 8 گھنٹے آپ نے صرف سونے میں گزار دیے۔ اس کے بعد 8 گھنٹے آپ جو ہے کام کرتے ہو، جیسے کہ آپ کوئی جاب کر رہے ہو یا پھر کوئی اور کام کر رہے ہو، تو آپ 8 گھنٹے اس میں لگا دیتے ہو۔ باقی بچے 8 گھنٹے اس کے اندر آپ اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو، تھوڑا سا انجوائمنٹ کر لیتے ہو۔ تو اس حساب سے دیکھیے کہ پورے دن کے 3 حصے کیے گئے 8 گھنٹے، تو آپ سوچ کر دیکھیں کہ 60 سال کی زندگی میں آپ صرف اور صرف جو ہے 20 سال تک سوتے رہے، 20 سال تک آپ نے جاب کی، کام کیا، باقی 20 سال آپ نے انجوائمنٹ کیا۔ اب آپ اس میں سے بچپن کے 20 سال تو نکال ہی دیں، کیونکہ وہ بچپن کے جو 20 سال تھے وہ تو بچپنے میں گزر گئے۔ باقی کے 40 سال بچے ہیں، 40 سال میں سے آپ نے کتنی زندگی جی ہے؟ آپ نے جو ہے 20 سال صرف اور صرف سونے میں گزار دیے، باقی کے 20 سال آپ نے کام میں گزار دیے۔ تو آپ کو کتنی چھوٹی سی زندگی ملی ہے انجوائمنٹ کرنے کے لیے، بہت چھوٹی سی زندگی۔ تو آپ سوچ کر دیکھیے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی زندگی آپ کو دی ہے، اس کے اندر آپ کو نیکی کمانے کے لیے اتنا مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اور ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ان قریب موت آنے والی ہے، موت آنے کے بعد ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں بھی گناہ سے اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ہے ہوٹلز ہوتے ہیں رمضان میں، ہوٹلز بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے کہ ہوٹلز میں بہت زیادہ گالی گلوچ ہوتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان لوگ ایک دوسرے کو دن بھر ایک دوسرے کو گالی دینے میں لگے رہتے ہیں۔ مبارک مہینے میں اس رمضان کے لوگوں کے منہ سے گالی نکلنے سے پہلے اللہ کا خوف بھی نہیں آتا، ان لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اور ہٹے کٹے ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے اور تراویح بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نماز کی توفیق ہوتی ہے، جنہیں تراویح کی توفیق ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تراویح پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعتیں تو پڑھنی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کھڑے ہونا ہوتا ہے، قرآن پاک کو سننے کا موقع ملتا ہے، سال بھر ہم قرآن پاک سنتے نہیں ہیں، تھوڑا سا وقت ہمیں اللہ کے لیے دینا ہوتا ہے، لیکن ہم اتنا بھی وقت نہیں نکالتے کہ قرآن پاک سن پائیں۔ لیکن رمضان کے اسی مہینے میں بہت سارے نوجوان لوگ گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، آٹوؤں میں بیٹھے ہوئے ملتے ہیں، فون چلا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے آوارہ گردی کرتے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن مسجد میں تراویح کی نماز میں موجود نہیں ہوتے۔ میرے پیارے دوستوں، میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے میں آپ سے جتنا ہو سکے نیک کام کرنے کی کوشش کریں، اور عہد کریں کہ صرف رمضان ہی نہیں، میں باقی کے پورا سال بھی نماز پڑھتا رہوں گا، دین کو فالو کروں گا، قرآن پڑھوں گا، صدقہ کرتا رہوں گا، ہمیشہ لوگوں کو کھلاتا رہوں گا۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ اچھا ہے یا نہیں، ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں پہنچائیں۔ اور اگر آپ زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، صدقہ وغیرہ نکالتے ہیں، تو ہمارا مدرسہ ہے، مدرسہ خیر الاسلام، جو ملکاج گیری سکندرآباد حیدرآباد میں لوکیٹڈ ہے، جس کا پورا ایڈریس جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ زکوٰۃ صدقہ وغیرہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ رمضان میں بہت سارے مسلمان صدقہ وغیرہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، تو اگر آپ بھی زکوٰۃ وغیرہ نکالنا چاہتے ہیں تو ہمارے مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں زکوٰۃ کی فضیلت بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے اور آپ نے نہیں نکالا،
آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نہیں نکالوں گا، آپ نے کنجوسی کی، پیسے بچا لیے آپ نے، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پیسے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ وہی پیسے آپ کے بیماریوں میں، آپ کے پریشانیوں میں لگا دے گا۔ آپ کو اتنی بیماریاں آئیں گی، اتنی پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوں گے، ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو پیسے آپ نے بچائے تھے وہ پیسے خرچ ہو جائیں گے اور اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے زکوٰۃ کو نکالا تو اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر آپ کی کمائی میں تھوڑا بہت بھی حرام ہوتا ہے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ نکالا کرے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو زکوٰۃ نہیں نکالنا چاہتا تو اس کو زکوٰۃ کی اہمیت سمجھائیں، اس کو بتلائیں، اس کے بعد اس کو زکوٰۃ کے لیے زبردستی جیسا ہو سکتا ہے منائیں اور زکوٰۃ نکلوانے لگائیں، کیونکہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو یقین مانیے آپ کے گھر میں اتنی پریشانیاں، مصیبتیں آئیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ باقی بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آس پاس میں جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ غریب ہیں، جن کے گھر میں رزق کی تنگی چل رہی ہے، ان کے گھر پر رزق پہنچائیں، ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں پہنچائیں، ضرورت کی چیزیں پہنچائیں، ان کی مدد کریں اور جتنا ہو سکتا ہے ثواب کے کام کریں، صدقہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، کمائی میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ اور روزے رکھا کریں، روزے بالکل بھی نہ چھوڑیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اسلامک کورسز کو جوائن کریں، کیونکہ ہر مسلمان کو دین اسلام کی نالج ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اسلامک نالج لینا چاہتے ہیں، کورس کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو ہمارا نمبر نظر آئے گا، اسی نمبر پر اگر آپ صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ دینا چاہتے ہیں ہمارے مدرسے کو تو اسی نمبر پر پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اسلامک نالج کورس بھی کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے اس نمبر پر ہم سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو جوائن کر لیں گے۔ جو ہے منتھلی فیس بھی بہت کم لیں گے اور آپ کو دین اسلام کی ضروری نالج آپ سے شیئر کریں گے۔ اور میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ انشاءاللہ اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز آئیں گی اس چینل پر، اسی لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔